السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آنے والی 15ویں ایپیسوڈ کا دوسرا شاندار ٹریلر آپ نے دیکھ لیا ہوگا، تو آئیے اس پرتجسس ٹریلر کے ایک ایک منظر پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، پہلے منظر میں گیملیک قلعے کی فصیلوں پر جلتی ہوئی مشعلیں صرف اندھیروں کو روشن نہیں کرتی بلکہ ایک نئے تاریخ کے آغاز کی گواہ بن رہی ہیں۔ رات کی سیاہی میں اورحان بے کا وجود ایک چراغ کی مانند نمایاں ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کے سامنے کھڑا ہے، مگر یہ صرف ایک سپہ سالار نہیں، ایک خواب کا محافظ کھڑا ہے۔ جب وہ کہتا ہے، میرے بہادر جوانوں، میری بہنوں، جب تک ہمارے پرچم پر بنا ہوا یہ ہلال آسمان پر قائم ہے، ہم دشمن کو میدان نہیں دیں گے، تو یہ الفاظ نعرہ نہیں، عہد ہیں۔ یہاں اورحان بے صرف جنگ کی بات نہیں کر رہا، وہ شناخت کی بات کر رہا ہے۔ ہلال صرف ایک نشان نہیں، ایمان، بقا اور وراثت کی علامت ہے۔ اس جملے میں ہمیں صاف اشارہ ملتا ہے کہ آنے والا معرکہ صرف زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ نظریے کے لیے ہوگا۔ مشعلوں کی روشنی میں سپاہیوں کے چہرے عزم سے دمک رہے ہیں، مگر اورحان بے کی آنکھوں میں ایک اور چیز بھی ہے، اضطراب، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دشمن سامنے سے بھی آئے گا اور پیچھے سے بھی۔ ناظرین، یہ خطاب دراصل طوفان سے پہلے سپاہیوں کا حوصلہ بلند کرنے کی آخری کوشش ہے۔ ممکن ہے گیملیک ہی وہ مقام ہو جہاں ابتدائی وار ہوگا۔ ایک اور اہم نکتہ، اورحان نے میری بہنوں بھی کہا ہے، یہ صرف سپاہ نہیں، عورتوں کی شمولیت کی بھی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ قسط میں خواتین کردار، خصوصاً نیلوفر، فاطمہ خاتون اور گونجا خاتون بھی جنگ کے مرکز میں ہوں گی۔ اور یہ منظر ہمیں بتا رہا ہے کہ اورحان نے دل میں فیصلہ کر لیا ہے، اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا دشمن اس کے عزم کو توڑنے کے لیے اس کے دل پر وار کرے گا؟ اور یہی سوال ہمیں اگلی سین کی طرف لے جاتا ہے۔ جنگل کے پرخطر راہ، درختوں کے سائے لمبے ہوتے جا رہے ہیں اور دو عورتیں اپنے قافلے کے ہمراہ خاموش قدموں سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایک ہے نیلوفر خاتون، عثمانی وقار کی علامت، اور دوسری ہے مکار ڈفنی، جس کے لبوں پر مسکراہٹ ہے، مگر آنکھوں کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے۔ یہ مسکراہٹ معمولی نہیں۔ جنگل میں ساتھ چلتے ہوئے ڈفنی کے چہرے پر عجیب سا اطمینان ہے، جیسے اسے راستے کا ہر موڑ معلوم ہو۔ اور پھر اچانک منظر بدل جاتا ہے۔ بورسا کا اندرونی کمرہ، صندوق، بچوں کا سامان اور نیلوفر خاتون کا ٹہرا ہوا لہجہ۔ جب ڈفنی آہستہ سے پوچھتی ہے، یہ بچوں کی ہے نا، ہم یہ سب کیوں جمع کر رہے ہیں؟ تو اس سوال میں معصومیت کم، تحقیق اور جاسوسی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ نیلوفر خاتون کا جواب، کل ان کے لیے سامان جائے گا اور میں بھی قافلے کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ جملہ سن کر ڈفنی کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، مگر یہ آنسو کس لیے ہیں؟ حقیقی محبت یا ضمیر کی خلش؟ یہاں سب سے اہم اشارہ یہ ملتا ہے کہ ڈفنی نے پہلے شہزادی اسپورچا سے وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ نیلوفر خاتون کے سفر کا راستہ اسپورچا کو بتا دے گی۔ اس لیے یہ ایک گات ہوگا، اور اسپورچا جیسی چالاک دشمن کبھی موقع ضائع نہیں کرتی۔ ممکن ہے وہ اسی راستے پر حملہ کرے جہاں نیلوفر قافلے کے ساتھ روانہ ہوگی، اور یہاں کھیل صرف نیلوفر کی گرفتاری کا نہیں، یہ اورحان بے کو توڑنے کی سازش ہے۔ ڈفنی کے آنسو شاید اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ دو دنیاؤں کے درمیان پرسی ہوئی ہے۔ ایک طرف اس کی سگی بہن نیلوفر، جس کو وہ پرسانے جا رہی ہے، اور دوسری طرف اسپورچا اور روم سے وفاداری۔ اگر اس نے غداری کی تو آنے والی قسط میں سب سے بڑا صدمہ نیلوفر خاتون کو نہیں، اورحان بے کو ہوگا، کیونکہ دشمن سامنے سے حملہ کرے تو جواب دیا جا سکتا ہے، مگر اگر وار اندر سے ہو تو سلطنت کی بنیاد ہل جاتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ڈفنی آخری لمحے پر ضمیر کی آواز سن لے اور خبردار کر دے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو نیلوفر خاتون کا یہ سفر بورسا سے روانگی ایک ایسی قید کی شروعات بن سکتا ہے جس کا فائدہ اسپورچا اٹھائے گی۔ یہ سین خاموش ہے، مگر آنے والی طوفان کی آہٹ صاف سنائی دے رہی ہے۔ دوسری طرف قلعے کی بلند و بالا دیواروں سے جب آتشی تیر فضا کو چیرتے ہوئے نکلتے ہیں
تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رات کی سینے پر سرخ لکیر کھینچی گئی ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین سے ٹکراتے ہیں اور دھماکوں کی گونج ہر سمیت پھیل جاتی ہے۔ زرد اور سرخ شعلے اندھیرے کو نگل لیتے ہیں، جیسے تاریکی کی حکومت ختم ہو رہی ہو اور آگ اپنی سلطنت قائم کر رہی ہو۔ یہ محض حملہ نہیں، اعلان جنگ ہے۔ اسی بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان اورحان غازی اپنی تلوار سنبھالے دشمن کے بیچوں بیچ اترتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، عزم ہے۔ ہر وار سوچا سمجھا، ہر قدم ناپ تول کر وہ صرف لڑ نہیں رہا، وہ اپنی سرزمین، اپنی عزت اور اپنے خواب کا دفاع کر رہا ہے۔ یہ منظر ہمیں صاف بتا رہا ہے کہ اورحان بے اب دفاعی نہیں، جارحانہ حکمت عملی اختیار کر چکا ہے۔ اور پھر مخالف سمت سے ایک آواز گونجتی ہے، اسپورچا کی غیظ و غضب سے بری للکار، اس عثمانی خواب کو ہم تباہ کر دیں گے۔ یہ جملہ اسپورچا کے دل کی نفرت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ عثمانی ریاست صرف ایک قبیلہ نہیں رہی، ایک نظریہ بن چکی ہے، اور نظریات کو شکست دینے کے لیے صرف فوج کافی نہیں، سازش بھی ضروری ہوتی ہے۔ مگر منظر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اسی ہنگامہ حرب میں نیلوفر خاتون سامنے آتی ہے۔ وہ محض ایک تماشائی نہیں، ایک شریکی معرکہ ہے۔ وہ کمان اٹھاتی ہے، نشانہ باندھتی ہے اور تیر چھوڑتی ہے۔ تیر سیدھا جا کر شہزادی اسپورچا کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ لمحہ علامتی ہے۔ یہ صرف ایک تیر نہیں، دو عورتوں کے درمیان کلی جنگ کا اعلان ہے۔ اور جب نیلوفر کہتی ہے اب فیصلہ ختم ہو چکا ہے، تو اس جملے میں عزم، انتقام اور خاتمے کی جھلک ہے۔ گویا وہ کہہ رہی ہو کہ اب کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، یا تو بقا یا فنا۔ یہاں ایک بڑا اشارہ یہ ملتا ہے کہ ممکن ہے کہ اسپورچا کا زخمی ہونا اس کی نفرت کو اور بھی خطرناک بنا دے، کیونکہ ناظرین زخمی دشمن اکثر زیادہ مہلک ہو جاتا ہے۔ وہ اب براہ راست نہیں بلکہ خفیہ وار کرے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نیلوفر خاتون کا یہ قدم اسے براہ راست نشانے پر لے آئے۔ یہ معرکہ صرف میدان میں نہیں رہے گا، دلوں اور قلوں کے اندر بھی پھیلے گا۔ یہ سین ہمیں بتا رہا ہے کہ آنے والا ایپیسوڈ 15 محض جنگ نہیں بلکہ انتقام کی بنیاد رکھنے والا باب ہوگا۔ دوسری طرف گہرا جنگل، خاموش درخت اور اچانک چاروں طرف سے دشمن کا گھیرا۔ حلقہ محاصرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ درمیان میں علاؤدین اور گونجا خاتون پشت بپشت کڑے ہیں، جیسے دو وجود نہیں، ایک عہد ہو۔ علاؤدین کی آواز میں گھبراہٹ چھپی ہے، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے، تم میرے پیچھے رہو خاتون۔ مگر گونجا کا جواب تاریخ میں لے کے جانے کے قابل ہے، اگر مرنا ہوا تو ہم دونوں ایک ساتھ مریں گے مدرسے والے۔ یہ جملہ صرف محبت نہیں، رفاقت کا اعلان ہے۔ وہ کمزور نہیں، شریک سفر ہے۔ مگر اسی لمحے تقدیر بے رحمی سے وار کرتی ہے۔ دشمن کا ایک سپاہی آگے بڑھتا ہے، تیز حملہ، اور پھر وہ صفاق لات، وہ بھی گونجا خاتون کے ناف پر۔ یہ لمحہ ٹریلر کا سب سے تکلیف دہ لمحہ ہے۔ گونجا زمین پر گرتی ہے، اس کے لبوں سے درد بھری کراہ نکلتی ہے، اور ہمیں یاد آتا ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ صرف ایک عورت پر حملہ نہیں، یہ عثمانی نسل پر وار ہے۔ علاؤدین کی آنکھوں میں خوف کی بجلی کونتی ہے، اس کے چہرے کی رگیں تن جاتی ہے۔ وہ صرف شوہر نہیں بلکہ وہ ایک باپ بننے والا مرد ہے، جس کے سامنے اس کی اولاد خطرے میں ہے۔ یہاں ممکن ہے یہ واقعہ علاؤدین کی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ وہ انتقام کی آگ میں ڈلا ہوا سپاہی بن سکتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ بچے کو کچھ ہوا تو یہ سانحہ عثمانی خاندان کے اندر ایک ایسی آگ بھڑکا دے گا جس کا رخ دشمن کی طرف ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ گونجا اسی وار کے باوجود زندہ بچے، اور یہی معجزہ عثمانیوں کے حوصلے کو اور بھی بلند کر دے، کیونکہ تاریخ میں اکثر عظیم نسلیں قربانیوں کے بعد ہی مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ منظر ہمیں بتا رہا ہے کہ دشمن اب حد پار کر چکا ہے۔ وہ عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور جب جنگ اس مقام تک پہنچ جائے تو رحم ختم ہو جاتا ہے۔ علاؤدین کی آنکھوں میں جو خوف ہم نے دیکھا، اگلے ہی لمحے وہ غصے میں بدل سکتا ہے، اور جب علم رکھنے والا شخص تلوار اٹھا لے تو وہ صرف جسم نہیں، نظریات بھی کاٹ دیتا ہے۔ ناظرین، یہ سن ایپیسوڈ 15 کو جذباتی نقطہ عروج کی طرف لے جا رہا ہے، اور ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے،
اس لیے اس دوسرے ٹریلر کے مزید رہ جانے والے پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔